Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس ہے مضمون اردو جماعت دہم ڈے 11 11ویں دن کی مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 11واں دن مہارت اور تصور، زبان کی تدریس، لکھنے کی مہارت۔ آؤ معلوم کریں پیارے بچوں، آپ پچھلی جماعتوں میں قواعد کے مختلف حصوں سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، تو آئیے آج ہم ہمارے سفر کا آغاز معلوم سے نامعلوم کی طرف کرتے ہیں۔ پہلا ہے آؤ صلاحیت پیدا کریں۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ دریا میں رہنا، دوسرا روز کنواں کھودنا، تیسرا زبان سے نکلی۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر، دوسرا روز کنواں کھودنا، روز پانی پینا، تیسرا زبان سے نکلی، کوٹھی پر چڑھی۔ سرگرمی نمبر 2، کہاوتوں کا برمحل استعمال کیجیے۔ ذیل کے بیانات کو پڑھ کر ان کی مثال میں بولی جانے والی کہاوت قوسین میں سے چن کر لکھیے۔ پہلا ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دوسرا جتنا گڑ اتنا میٹھا، تیسرا اونچی دکان پھیکا پکوان۔ اب اس کے جوابات دیکھیں گے۔ صرف نام ہی نام ہے، محبت یا دشمنی ایک طرفہ نہیں ہوتی، جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا کا ہے صرف نام ہی نام، اونچی دکان پھیکا پکوان، دوسرا محبت یا دشمنی ایک طرفہ نہیں ہوتی، اس کا جواب ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تیسرا ہے جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے، اس کا جواب ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ سرگرمی نمبر 3، ذہنی آزمائش۔ ذیل کے ہر مطلب کے لیے کوئی ایک کہاوت لکھیے۔ بے وقوف کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جہاں جاؤ وہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، ہر شخص اپنے ہی مطلب کی سوچتا ہے۔ اس کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا ہے سرگرمی نمبر 3 جواب، پہلا ہے بھینس کے آگے بین بجانا، دوسرا جیسا دیس ویسا بھیس، تیسرا یا شیخ اپنی دیکھ۔ سرگرمی نمبر 4 ہے سابقہ معلومات کا استعمال۔ درج ذیل کہاوتوں کا مطلب بیان کیجیے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، حرکت میں برکت، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4 کا جواب، پہلا کوئی چیز ضرورت سے کم ہونا، دوسرا کام کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، شیخیاں بگاڑنے والے کام نہیں کرتے۔ سرگرمی نمبر 5 اشعار فہمی، مثلاً ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر مشہور محب وطن، بے باک صحافی اور جادوئی مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اخلاقی مضامین زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قناعت پسند ہے، جو لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، اور اپنے شکر کرنے کی عادت کی وجہ سے وہ اپنی آخرت بھی سنوار لیتے ہیں۔ جیسے حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو، مگر صبر و شکر کرنے سے برا وقت ضرور ٹلتا ہے، اور صبر کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اب شعر کا مفہوم واضح کیجیے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن خواہ مومن کا مشہور شعر ہے۔ اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن خواہ مومن، تشریح مومن خواہ مومن کا یہ بہت معروف شعر ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب نے اس شعر کو سن کر اس کی ستائش میں کہا تھا کہ میرا آدھا دیوان لے لو اور یہ شعر مجھے دے دو۔ اس قول میں کتنی سچائی ہے یہ تحقیق کا موضوع ہے۔ بات غلط بھی ہو تو بھی جس نے یہ بات اڑائی ہوگی اس کے ذہن میں یہ شعر بہت بڑا شعر ہوگا۔
شعر عام فہم الفاظ اور سہل ممتنع میں کہا گیا ہے۔ شعر کا اصل حسن لفظ گویا کی وجہ سے ہے، جس کے سبب معنی آفرینی کا چشمہ رواں ہے۔ لغات میں جس کے اہم معنوں میں ایک بولنے والا، خوش گفتار، دوسرا مانند، مثل، تیسرا تسلیم کیا جانا اور چوتھا فرض کیا جانا، پانچواں حیوان ناطق وغیرہ ہے۔ شعر کے دو مفہوم بہت واضح ہیں۔ پہلا یہ کہ اے محبوب، تم میرے پاس اس وقت گویا ہوتے ہو، یعنی بولتے ہو یا اپنی خوش گفتاری کا جوہر دکھاتے ہو، جب کوئی بھی دوسرا یعنی ہم دونوں کے علاوہ تیسرا موجود نہیں ہوتا۔ گویا شاعر نے یہاں دوسرا کہہ کر تیسرا مراد لے لیا ہے۔ شعر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس گویا تم موجود ہو، یعنی فرقت میں ہر آن میرے پاس تم ہو۔ سرگرمی نمبر 6، صنعتوں کا برمحل استعمال۔ کیا کہا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنمائی کرے کوئی؟ یہ صنعت تلمی ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں استعمال کی گئی صنعت کیا نام ہے؟ صنعت تلمی۔ آؤ مشق کریں، درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ خربوزے کو دیکھ کر کبھی کے دن بڑے، نہ 9 من تیل لرے ہوگا۔ دن ایک ستم رات کرو ہو، دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں سرگرمی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ دوسرا، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی رات۔ تیسرا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ شعر کی تشریح ہے۔ دوست کی شاعر پر کی جانے والی زیادتیاں ایک عام بات ہے، لیکن یہاں دوست شاعر پر دن رات اتنی زیادتی کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آخر تنگ آ کر شاعر اس سے کہتا ہے کہ تم دوست ہو کر بھی ہم پر اتنی ظلم و ستم ڈھائے ہو کہ دشمن بھی شرمندہ ہو جائے، یعنی جبر و زیادتی کرنے میں وہ دشمنوں پر بازی لے گیا۔ شاعر نے یہاں سماج و معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے ایسے ہی واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے جہاں بیگانے و پرائے سے دوست و احباب اور قریبی رشتہ دار زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور تخیلاتی بنے، چیلنج، اپنے پسندیدہ شاعر کی غزل کو پڑھیں اور اس کے اشعار کی تشریح اپنی ویاض میں قلم بند کریں۔ اب یہ دیکھیے جماعت دوم کی پہلی غزل ہے سراج اورنگ آبادی کی۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں۔ داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ اس کے دو اشعار کی تشریح کریں گے، باقی کیا آپ نے خود کرنا ہے۔ اول کہ تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ اس کی تشریح ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی بے التفاتی اور بے اعتنائی کا شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے پہلے کی مہربانیاں، کرم فرمائیاں اور محبت آمیز سلوک سب کچھ بھلا دیا اور بے نیازی، بے توجہی اور غفلت کی باتیں کرنے لگے ہو۔ تمہارا یہ وتیرہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ دوسرا شعر ہے۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں۔ اس کی تشریح ہے۔ شاعر شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شب فرقت میں ہم پر کیا گزری، ہم کس قدر مضطرب و بے چین رہے۔ اگر اس کی کہانی ہم تمہیں سناتے ہیں تو تم سنی انسنی کر دیتے ہو۔ تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر ہماری بات پر کان دھرتے ہو اور ہماری داستان غم توجہ سے سنتے ہو۔
امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.